بئر عریس کی پیمائش اور موجودہ حالت۔ یہ کنواں مسجد قباء کے مغرب میں مسجد کے صدر دروازے سے ٹھیک 42 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ مورخ ابن النجار رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کی پیمائش یوں بیان کی ہے: 21 فٹ گہرا اور 8 فٹ چوڑا، جبکہ پانی 5 فٹ گہرا تھا، اور جس منڈیر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بیٹھتے تھے وہ 4 فٹ بلند تھی۔ یہ کنواں عال ٹیلے کے نیچے قبلے کی جانب تھا۔ اس کے اوپر والے حصے پر رہائش تھی، اس لیے اس کا پانی خاصی گہرائی میں تھا، اور اس کے پانی کی مقدار بارش کی کمی یا زیادتی پر منحصر تھی۔ بعد میں اس کی مزید کھدائی کر کے گہرائی 8.5 میٹر کر دی گئی تاکہ پانی کی مدار بڑھ جائے۔ کنویں کی تہ تک اترنے کے لیے زینہ کس نے تعمیر کیا؟ سن 714 ہجری 1317 عیسوی میں کنویں کی تہ تک اترنے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کر دی گئی، لیکن یہ زینہ کس نے تعمیر کرایا، اس معاملے میں مؤرخین میں اختلاف رائے ہے۔ کچھ کے خیال سے شیخ صفی الدین ابن ابوبکر ابن احمد السلامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعمیر کرایا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ نجم الدین یوسف الرومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعمیر کرایا، جو امیر طفیل کے وزیر تھے۔ سطح آب کے پاس ایک تہخانہ بھی بنوا دیا گیا تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو۔ ابراہیم رفعت پاشا، جس نے مصری حجاج کے امیر الحج کے طور پر مدینہ طیبہ کی 1901، 1902، 1904 اور پھر 1908 عیسوی میں زیارت کی، اپنی ذکریات طیبہ یعنی میرات الحرمین میں بیان کرتے ہیں کہ عریس کنویں کا پانی میٹھا تھا اور بہت وافر مقدار میں موجود ہوا کرتا تھا۔ اونٹ یا دیگر بار بردار جانور پانی کھینچنے میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ اس کا پانی نہ صرف زائرین کے پینے کے کام آتا تھا بلکہ اس کے نواح میں واقع زرعی فارم اور باغ کو بھی سیراب کرتا تھا، جو کہ بستان بئر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور تھا، اور جسے محمد پاشا العثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وقف فی سبیل اللہ کر دیا تھا، اور اس وقت وقف حرم النبوی شریف کے تحت تھا۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس باغ میں مختلف انواع و اقسام کے پھل ہوتے تھے۔ آج سے چند سال پیشتر اس کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اور اس سے ارد گرد کے باغوں اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کے قریب ایک بہت بڑا ٹیوب ویل لگ جانے کی وجہ سے اس کا پانی خشک ہو گیا۔ صاحب ابواب تاریخ المدینہ شیخ علی حافظ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بلدیہ مدینہ طیبہ کے رئیس ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں لکھا ہے کہ بلدیہ مدینہ طیبہ نے اس علاقے کو ہموار کر کے مسجد قباء کے پاس ایک میدان بنا دیا ہے، اور ایسا کرنے سے وہ کنواں اسی میدان کے نیچے دب گیا ہے، تاہم اسے ابھی بھی کھود کر ایک تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جب مساجد مدینہ طیبہ کے منصوبے کے تحت مسجد قباء اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ مزین کیا گیا تو میدان ایک بار پھر مسمار کر دیا گیا، اور وہاں سے اب قباء مدینہ روڈ گزرتی ہے۔ یوں یہ تاریخی اور متبرک کنواں، جس کی منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف رکھا کرتے تھے، اور جس کا میٹھا شفا آور پانی صدیوں فرزندان توحید کی پیاس بجھاتا رہا، وہ اب بالکل خشک ہو گیا اور مسمار کر دیا گیا۔ قاری شریف احمد لکھتے ہیں: 1948 عیسوی تک لوگوں کو اس کنویں کی زیارت کا موقع ملتا تھا، اور لوگ پاؤں لٹکا کر بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے۔ اس وقت تک اس میں پانی تھا اور استعمال میں بھی آتا تھا۔ پھر 1956 عیسوی میں بھی پانی تھا اور استعمال میں بھی آتا تھا۔ پھر 1964 میں پانی خشک ہو چکا تھا اور لوہے کی سیڑھی سے مقامی بچے اس میں نیچے اتر جاتے تھے۔ پھر 1968 عیسوی میں تو کنواں سڑک کی توسیع میں آ چکا تھا۔ پرانے جانے والے لوگ تو سمجھ جاتے تھے، نئے آدمی اس کی جستجو ہی نہیں کرتے تھے، اور 1970 عیسوی میں تو ایسا غائب کر دیا گیا کہ نشان تک باقی نہ رہا کہ کہاں تھا، لیکن اب وہاں سڑک بنی ہوئی ہے۔ بلدیہ قباء کے پرانے ملازموں نے بھی اسی مقام کی نشاندہی کی ہے۔ اس جگہ پر جہاں بستان النبی ہوا کرتا تھا آج کل چند خوبصورت درخت لگا دیے گئے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکے گا کہ بئر عریس کس جگہ واقع تھا، اور یوں یہ آثار بھی دیگر آثار مبارکہ کی طرح طاق نسیاں کی نظر ہو جائے گا۔ مدینہ کے سابق بلدیاتی آفیسر شیخ علی حافظ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کنواں ایک تاریخی کنواں ہے جسے دریافت کرنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو اس مبارک کنویں کو تاریخی آثار بنایا جا سکتا ہے۔